اچھا صبر کرو، چلو بولو نظمتھا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ بتاؤ کہ نظمتھا میں ہا کی ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ فوائد کی طرف۔ اچھا آگے اب کیا کہنا چاہتے ہیں علامہ جامی؟ علامہ جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوبارہ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ فوائد جو میں نے اس کتاب میں معاملہ کیا ہے، جو نظم کیا ہے، یہ جس کی تشریح کیا ہے، موٹے مسائل کی تشریح کیا ہے کہ یہ فوائد جو ہے جیسے موتیوں میں جلا ہے اور یہ صاف ہے۔ وہ تو وجہ تشبیہ ہے نا کہ بھئی یہ جو فوائد ہیں یہ موتیوں کی طرح ہے۔ کس بات میں؟ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ ہاں کیا؟ شاباش، بولو بولو، کچھ اخذ کیا ہے انشاءاللہ پہلے دن سے آج اچھے ہو۔ نہیں یہ جو بات ہے نا کہ مسائل کو، مسائل نحویہ کو جو یہاں مذکور ہیں، یہ جو فوائد ہیں ان کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ ہاں لعالی کے ساتھ۔ تو کس بات میں تشبیہ دی ہے؟ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ شاباش، یہ تو کتاب میں موجود ہے نا جس تم مطالعہ کرتے ہو، ان کتابوں میں یہ وجہ شیبہ تو ذکر کی ہے انہوں نے۔ وہ یار ترغیب دیتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، میں نے وجہ تشبیہ پوچھی آپ سے کہ نظم کے لفظ کا اطلاق کر رہے ہیں علامہ جامی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فوائد کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ لعالی کے ساتھ۔ تو یہ تو مسائل ہیں، یہ تو فوائد جو ہیں یہ تو مسائل کتاب ہے، نحو کے مسائل ہیں، تو یہ لعالی سے کیسے تشبیہ دے رہا ہے؟ اس کی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ شاباش، اخذ نہیں کیا تم نے کتاب سے، کتاب سے اخذ کیا کرو، چیز ذہن میں رکھو، تمہارا علم وہی ہے جو تمہاری کھوپڑی میں ہو۔ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے نا، کتابوں کے تو کتب خانے بھرے پڑے ہیں، تو وہ تو تمہارا علم نہیں ہے۔ کتاب سے کچھ اخذ کرو، کھوپڑی میں اس کو جگہ دو۔ شیخا تو آیا موتیوں کو نہیں دیا ہے، مسائل وافیہ کو دیا ہے۔ ہاں تو یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ موتیوں کی طرح کیوں ہے؟ یہ تو مسائل ہیں، یہ تو موتی نہیں ہے۔ کھوپڑی میں چیز نہیں بیٹھتی تمہاری، پتہ نہیں گوبر بھرا ہوا ہے، کتاب کو دیکھ لیتے ہو تو چاہیے کہ وہ ادھر بیٹھ جائے۔ دماغ میں کیا چیزیں؟
نظم کے لفظ کا اطلاق کیوں کر دی؟ نظم اصل میں لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ نظم تم بولو شعر بنانے کو کہتے ہیں. نظم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ اچھا، خوبصورت کو نظم کہتے ہیں. ہاں، وہ جو شاعر پڑھتا ہے نا بڑا خوبصورت پڑھتا ہے، وہ اچھا پڑھتا ہے. یونس ملا پڑھتا ہے نا تو ماشاءاللہ. اور وہ ویس قادری پڑھتا ہے تو واہ واہ، تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے. تم نے مطالعہ یہی کیا ہے کہ نظم کا معنی خوبصورت. تم بتاؤ شیخا. اچھا، تو جماعت ہو تو پھر وجہ ہی کوئی نہ ہوئی. پھر اگر نظم بمانا جماعت ہو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو استعارہ ہے ہی نہیں. موتیوں سے تشبیہ تو جب دو گے کہ نظم کے لفظ کا معنی پہلے کرو، ورنہ موتیوں سے تشبیہ کی ضرورت نہیں ہے. پھر نظم تو بمانا جماعت ہو، الف تو پھر بھی ضرورت نہیں. پھر تو استعارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، ادھر ہی مسئلہ حل ہو گیا. تو انوارا حضور اوایا. ہاں، موتیوں کو دھاگے میں پھرونے کو نظم کہتے ہیں. موتیوں کو دھاگے میں پھرونے کو نظم کہتے ہیں. اللفظ کے معنی میں نہیں ہے، جماعتوں کے معنی. یہ اگر اللفظ و جماعت ہو جائے تو پھر تو بات ختم ہو گئی. ہاں، اب اعتراض ہوتا ہے کہ نظم تو کہہ رہا ہے میں نے موتیوں کو دھاگے میں پھرویا ہے، تو یہاں تو نہ موتی ہے نہ دھاگا ہے. یہ علامہ جامی موتیوں کو پھروتے رہے دھاگے میں، تو یہاں تو نہ موتی ہے نہ دھاگا ہے. یہ کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ یہ کوئی جنات والی بولی بول رہے ہیں. ہاں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر بولو. اضافت مشبہ بھی کا ہے، مشبہ کے. یہ کیا بول رہے ہیں؟ اضافت کدھر ہے؟ نظم تو کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی کا. تو فعل ماضی مضاف ہو گیا. ہاں، واحد متکلم کس کا؟ تو پھر فعل ہو گیا نا، فعل. تو اضافت خاصہ اسم کا ہے کہ فعل کا ہے؟ آپ نے جو نحومیر میں خواص پڑھے ہیں، اسم کے خواص، فعل کے خواص، حرف کے خواص، ان میں اضافت کس کا خاصہ ہے؟ تو جب اسم کا ہے تو یہ تو فعل ہے، تو یہاں اضافت کدھر ہے؟ نظم تو کیوں کہا اس نے؟ جب کہ اس نے نہ موتی پروئے ہیں، نہ دھاگا ہے نہ موتی ہے، تو نظم تو کیوں کہہ رہا ہے؟ ہاں، کیسا استعارہ ہے وہی بنا دو. زور سے بولو، زور سے.
ضمت کو تشبیہ دیے. اچھا موتیوں کو تشبیہ دیے فوائد کے ساتھ. موتیوں کو تشبیہ دی، اس کی ضرورت کیا تھی موتیوں کو تشبیہ دینے کی؟ بس وہ ضرورت نہیں ہے. موتیوں کو مشبہ بنا رہے ہو تو موتیوں کو تشبیہ دینے کے مسائل کے ساتھ تو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، وہ تو احجار ہیں. بولو. تو ہے ملا ہاں کیا تالیف کے ساتھ؟ استعارہ تو پہلے بنا دو، استعارے پر تفریح بٹھاتے ہو پہلے تو استعارہ بنا دو. کیسے استعارہ ہے؟ یہ تمہاری کھوپڑیوں میں پتہ نہیں گوبر بھرا ہوا ہے. کتاب کو دیکھتے ہو کوئی چیز تمہارے یہاں بیٹھتی نہیں. کتاب کو دیکھتے ہو تو کچھ چیز یہاں یاد کر لیا کرو اس کتاب سے. بھائی یہ تو کل پوچھیں گے. تو پھر استعارہ کس چیز میں ہے؟ نظم کے لفظ میں؟ ہاں وہ کون سا وہ مشبہ بتاؤ مجھے، وہ کیا چیز ہے؟ عبارت کے اندر مجھے مشبہ بتاؤ. عبارت کے اندر مشبہ بتاؤ. میرے سوال کو سمجھو. آسمان ہے، کدھر ہے عبارت میں موتی؟ عبارت میں موتی ہے. ہوائی باتیں کرتے ہو. کتاب کو حل کرو. تو شیخا تم سے عمر کرے گا لم یبج. اشارے نہیں کیے اس نے. جھوٹ مت بولو، مصنف کے اوپر جھوٹ مت بولو. نظم تو ہاں کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا ہوا؟ ان فوائد کا ذکر کدھر ہے عبارت میں؟ ان فوائد کا ذکر کدھر ہے عبارت میں؟ ابھی سلو کو یہ نہیں پتہ لگ رہا. ابھی میں نے بتا دیا کہ ہا کی ضمیر کا مرجع کون ہے. نظم تو ہا کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ایسے لالے بلولے آئے ہیں اور شعر جامی پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. ہمارا بھی وقت خراب کر رہے ہو، اپنا بھی خرچ ضائع کر رہے ہو. جاؤ کہیں
کوئی ہدایت النحو پڑھو، کافیہ پڑھو. اس کی حالیت تم میں کہاں ہے؟ تو زائدہ کس فوائد کی؟ ہاں نظم تو ہاں، یہ ہاں ضمیر کا جو مرجع ہے کیا چیز ہے؟ فوائد. کیا کرتے ہیں؟ تشبیہ دی ہے فوائد کی کس کے ساتھ؟ موتیوں کے ساتھ. وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ ہے کہ جیسے موتیوں میں صفا ہے اور جلا ہے، ویسے فوائد میں بھی صفا اور جلا ہے. صفا، جلا، اور ایک چیز اور کا ذکر کیا ہے کتاب والے نے. صفائی ہے موتیوں میں، ویسی صفائی ہے ان فوائد میں. جلا ہے جیسے ان موتیوں میں، ایسے ہی ان فوائد میں. تیسری ایک اور چیز کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ غلا. مخمفی، ہاں تو یعنی وہ جیسے بیش قیمت چیز ہے. موتی کیا ہوتا ہے؟ ہاں. تو اسی طرح میرے فوائد بھی بیش قیمت ہے. ان تین چیزوں میں صفا، جلا، غلا، ان تین چیزوں میں، تین صفات میں تشبیہ دی ہے فوائد کی کس کے ساتھ؟ موتیوں کے ساتھ. اچھا چلو آگے. اب اور اس میں ازدار مخفیہ، ذکر کس کا ہوا؟ ذکر مشبہ. ہاں کون چیز مشبہ ہے؟ یہ موتی، فوائد. موتی تو مشبہ بھی ہے بے وقوف. فوائد کدھر ہے؟ حاضر. ہاں ہاں، تو ہاں میں استعارہ کون سا ہو گیا؟ ہاں مکنیہ ہو گیا. ذکر مشبہ کا ہے، مراد مشبہ بھی ہی ہو گیا. آگے چلو. اب نظم تو ہاں میں ازدار تشریح ہے. ہاں نظم میں، یہ مناسب ہو. ہاں نظم کہتے ہیں موتیوں کو دھاگے میں پھرونا. تو نظم میں کیا ہو گیا؟ پھرونا جو ہے یہ موتیوں کے مشبہ بھی کے مناسبات میں سے ہے جو اس کو ثابت کر دیا مشبہ کے لیے. تو نظم میں کیا ہو گیا؟ ترشیحی. کھو تو تھوڑا سمجھو کتابوں کو پڑھتے ہو تو. میری بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب ایسے اردو میرے سامنے بیٹھے ہو نا، تو پھر پڑھانے کا کیا فائدہ؟ ایسا وقت ضائع کر رہا ہے. تو اکثریت الوؤں کی ہے، الو جمع ہوئے. اچھا یہ تو نظم کی بات ہوتی ہے. نظم تو ہاں. آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زائد بولو. ہاں ہاں. اس کا ایک طرح سے کیا؟ صرف دھاگا کو کہتے ہیں. سلک ریشمی دھاگے کو کہتے ہیں. ہاں تقریر کے لیے کوئی دھاگا نہیں ہے. ہاں تو کہتے ہیں میں نے اس کو پھرویا ہے فی سلک تقریر. ہاں تو پھر اس کے لیے دھاگا نہیں ہے. ہاں تو تقریر کا تو دھاگا نہیں ہوتا. جواب یہ ہے کہ یہ اضافت مشبہ بھی کا ہے. مشبہ اضافت کس کی ہے؟ اضافت مشبہ کا ہے. اضافت مشبہ بھی کا ہے مشبہ کا. ہاں پھر کیا معنی ہوگا؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ نظم کہا بالتقریر وهو كالسلك. ہاں ہاں نظم بالتقریر وهو كالسلك. ہاں وہ تقریر جو ہے وہ سلک کی طرح ہے. ہمیں آئیے
تو مشبہ بھی کی گویا کہ اضافت مشبہ کی طرف. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے کچھ اخذ کرنا شروع کر دیا ہے. ہاں چل جاؤ گے انشاءاللہ. چلو جی ہاں آگے. وسمت التحریر اور اس کا بھی یہ حال ہے. کیا حال ہے؟ یہ اضافت مشبہ بھی ہے. مشبہ سمت کس کو کہتے ہیں؟ صرف وہ دائے پر جس میں موتی آتی ہے. ہاں یہ بھی مطلب یہ ہے کہ اسی دھاگے کا نام ہے جس میں موتی پروئے جاتے ہیں، ریشمی دھاگا. تو پھر یہ اضافت مشبہ بھی مشبہ کا کس طرح ہو گیا؟ ایسا ہونا کہ نظم تو حد تحریر نظمتها فی التحریر. وکسم ہاں وہ ہوا کسمت. للولد العزیز. بس تو یہ اس طریقے سے عبارت حل ہو گئی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کتاب کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہ میں نے وہ فوائد جو ہے وہ تو جیسے لوا لی ہے. اچھا آگے. للولد العزیز ضیاء الدین یوسف. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی علت بیان کی ہے. ہم نے کیوں اس کے لیے لکھا. ہاں یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے، اس کی علت کیا ہے؟ ہاں اس نے بتایا کہ یہ کتاب ہم نے اپنے ولد نے اپنے بچہ کے لیے لکھا ہے. اچھا یہ ولد العزیز ہے. ہاں عزیز کامیاب ہو. اچھا چلو. عزیز پیارے کو بھی کہتے ہیں، پیارے کو. ضیاء الدین اس کی لقب. عزیز جو ہے وہ اپنے رشتہ دار، مطلق رشتہ دار کے نام میں جو رشتے میں آئے تو بیٹا بھی رشتے میں ہوتا ہے نا. اور عزیز غالب کے معنی میں بھی آتا ہے. ہاں اللہ کی صفات میں عزیز آتا ہے نا تو وہاں ممنع غالب. اور پیارے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرے ولد عزیز یہ. ہاں چلو. ضیاء الدین یوسف. ضیاء الدین اس کی لقب. اچھا اور یہ لقب کیوں دیا گیا ہے اس کو؟ اس کے کہ یہ بھی ضیاء الدین یعنی ضیاء البیت و سراج. وہ تو ضیاء البیت نہیں کہا ہے، وہ ضیاء الدین کہا اس نے. ضیاء البیت کہا تو یہ بھی ایک ایسا کیسا؟ هو ضیاء یقتدی به الی الدین. ہاں تو مطلب یہ ضیاء الدین کا لقب اس کو کیسے دیا گیا؟ وهو ضیاء یقتدی به الی الدین. وہ ٹھیک ہے، وہ تو تم مانا کرتے ہو نا. میں وجہ پوچھتا ہوں کہ یہ ضیاء الدین اس کا لقب کیوں ہوا؟ یہ کلام کیسے صحیح کرو گے؟ یہ تو ضیاء الدین نہیں ہے، یہ تو علامہ جامی کے ولد ہے. علامہ جامی کے بیٹے ہیں. ضیاء الدین تو نہیں ہے. ان کو ضیاء الدین کیسے کہا گیا؟ ہم بولو طیب الامین. ضیاء الدین کیوں کہا گیا ہے؟ کیا مطلب ہو گیا؟ جس طرح اس طرح تو ہو گیا، لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم بولو.
یہ تو معنی کر دیا آپ نے، میں تو معنی نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کو ضیاء الدین کیوں کہا گیا؟ یہ تو ولد ہے، یہ تو مٹیریل ہے، یہ تو بندہ ہے، یہ تو ضیاء نہیں ہے، ضیاء عرض ہوتا ہے، یہ خود جوہر ہے۔ روشنی کی طرح ہے۔ تو کی طرح بنا دو نا، کی طرح کس طرح ہے؟ تم بولو عمران۔ تشبیہ دی گئی ہے ہاں، اس کے بیٹے کو یوسف کو تشبیہ دی گئی دیا کے ساتھ، تو ذکر مشبہ بھی کا ہے اور مراد مشبہ ہے، تو استعارہ مصرحہ ہوا ہے۔ بتاؤ الفقار۔ بیٹے کو انہوں نے ضیاء کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتفاق بیان یہاں نہ استعارہ مصرحہ ہے، نہ بالکنایہ ہے، نہ تخیلیہ ہے، نہ تشبیہ، یہاں استعارہ تمثیلیہ ہے، تشبیہ المرکب بالمرکب ہے۔ دیکھو، گھر کے لیے ایک سراج ہوتا ہے، گھر میں جب وہ سراج جل رہا ہو تو گھر کے لیے اس سراج کو کیا کہتے ہیں؟ ضیاء۔ گھر میں ضیاء ہوتی ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو یہ جس طرح گھر مسرج ہو، اس میں سراج جل رہا ہو، اس پورے سراج اور گھر مسرج کے ساتھ تشبیہ دیے اس نے اپنے بیٹے، جس کی حیثیت دین میں کچھ ہے، تو بیٹا اور اس کی حیثیت فی الدین، اس کو تشبیہ دی ہے اس گھر مسرج کے ساتھ، تشبیہ المرکب بالمرکب۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو دیکھو، گھر مسرج ہو، اس میں سراج جل رہا ہو، تو ہر چیز صاف ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ یہ علامہ جامی کہتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ دین کے لیے سراج ہے، تو جب یہ میرا بیٹا اور دین دونوں کو مرکب کرو تو مطلب یہ کہ دین کے اندر جو کچھ ہے وہ اس میرے بیٹے کی وجہ سے وہ صاف نظر آئے گا، دین کے احکام آپ کو، جیسے گھر میں صاف چیزیں نظر آتی ہیں سراج کی وجہ سے۔ تو یہ استعارہ تمثیلیہ ہے اس میں، ہاں سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو ہو گیا ضیاء الدین، اس لیے کہہ دیا گیا۔ آگے مختارت ہوا۔ ہاں، یوسف اس کا اسم عالم ہے، ضیاء الدین کیا ہے؟ لقب ہے۔ اچھا چلو، ہاں دعا دیتے ہیں باپ بیٹے کا ذکر کر کے، تو باپ کی دعا بیٹے کے لیے مستجاب دعا ہوتی ہے۔ ہاں، تو دعا کیا دیتے ہیں کہ حفظہ اللہ سبحانہ، اللہ سبحانہ اس کو محفوظ رکھے، کس سے؟ عن موجبات وایا،
یعنی مطلب ہے وہ حزن اور حسرت آ گیا تو مطلوب فوت ہو گیا. کیسے ہوتا؟ اس نے کہا تو ہے، یہ بات کہی تو ہے، لیکن تم سمجھو اس کو. ایسے تو نہیں کہا کہ اس حزن اور حسرت کی وجہ سے مطلوب فوت ہو گیا. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ حزن اور حسرت جو ہے وہ سبب انتفاع مطلوب ہے. تو ایسا تو نہیں ہے. تم بولا انوار. جلدی زور سے بولو. تلہف کس کو کہتے ہیں؟ بولو بولو. چھوٹے پیرا، تلہف کس کو کہتے ہیں؟ ہوائی خبریں بکو چاہتے یاد ہے خبر کو کہتے یاد نہیں ہوا کے مردان معلوم ہو. یعنی غم تو ہوئی. صحیح بولا بھی نا. ہاں، مطلوب کے فوت ہونے کی وجہ سے جو حزن یا حسرت آ جائے اس کو تلہف کہتے ہیں. جو مقصودی چیز تھے نا، مطلوب تھا، وہ فوت ہو گیا. تو اچھا، یہ تو تلہف ہو گیا. ہاں، اب تأسف کس کو کہتے ہیں نعمانہ؟ کیا تأسف؟ وہ فعل ہو جانا جس کا چھوڑنا لازم ہے. پھر بولو. اس فعل پر اتیان جس کا ہو جانا. اس فعل پر کیا کرنا؟ اتیان کرنا. اچھا، وہ کام کرنا. ہاں، کیا؟ جس کا نہ ہونا لازم ہے. تو وہ تأسف ہو گیا. کہ پورن کر جب سے بھائی تیلے بھی سبق نو کتنی کوڑتا نیلو. اچھا، تو آئے شیخ فضل واحد سے برکات کی روڑی ہوا. وہ تو ہر چیز کے ہونے پر غمزدہ ہو جاتا ہے انسان. جو مصیبت آئے نا تو ہر مصیبت پر انسان غمزدہ ہو جاتا. تأسف. شیخ عطا درزی. ہاں، سر کو مضبوط لقائے خفیہ شیخ درزی نا. ہاں، پھر بولو. یعنی ہمارے مطلوب فوت ہو جائے
امر میں نہیں سمجھا آپ کی بات. امر مطلوب، امر مکروہ. اچھا پھر اس کو تعسف کہتے ہیں. نزدیک نزدیک گئے ہو لیکن صحیح بات نہیں کی. امر مکروہ، مکروہ یا حرام یا ناجائز کہ کرنے کی وجہ سے. اچھا تو یہ سارا اکٹھا کر لیا اب آپ نے. تو شیخہ جو کام اس نے کیا اس کے اوپر خفا ہو تو کیوں کرتا رہا جب بات زاہد جو حزن جو آتے ہیں ایسا فعل کرنے سے جو یہ فعل حرام ہے. اچھا اس نے کہہ دیا نا کہ حرام ہو کہ مکروہ ہو کہ ناجائز ہو. تم بولو عمران. ایک قول تو یہ ہے کہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، دوسرا یہ کہ ہاں یعنی ایک قول یہ کہ دونوں مترادفین ہیں، تلہف اور تعسف ہو مترادفین. تو پھر کیا مترادفین ہے تو پھر کیا معنی ہے؟ ہاں مطلقی کسی کام کے اوپر حزن، کسی چیز کے اوپر یا کسی چیز کے فوت ہونے پر، کسی محبوب کے فوت ہونے پر جو حزن یا حسرت ہو اس کو تلہف بھی کہتے ہیں، اس کو تعسف بھی کہتے ہیں. ایک قول تو ترادف کا ہے. دوسرا ایک قول یہ کہ نزول امر مکروہ پر جو حزن ہوتا ہے، نزول امر مکروہ. ہاں پھر یعنی کوئی آفت سماویہ نازل ہو گئی جو اس کو پسند نہیں ہے، اس کو اس سے نقصان پہنچتا. مثلا تندر پڑ گیا، شرق پڑ گیا. تندر جانتے ہو وہ جو آگ آ جاتی ہے اوپر سے جلا دیتی. اچھا تو یہ امر مکروہ نازل ہو گیا نا، ناپسندیدہ چیز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پر جو حزن ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعسف. اور تلہف کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی مطلوبی چیز فوت ہو جائے، مطلوب جو تھا وہ فوت ہو جائے تو اس پر جو حزن کوئی امر خیر، امر نافع فوت ہو جائے. ہاں چلو آگے. دوسرا قول کیا ہے؟ یہ کہ ایسا فعل کو ترک کرنا جس کا کرنا ضروری تھا، اس پر جو حزن. ہاں اس پر جو حزن ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تعسف. اور تلہف کہتے ہیں کہ ایسے فعل کا کر دینا جس کا ترک ضروری تھا، اس پر تعسف، اس پر حزن تھا. آئی سمجھ میں؟ یہ 3 قول ہے اس میں، تلہف اور